السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، جہاں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ آج میں آپ کو انقلاب فرانس کی کہانی سناتا ہوں۔ اسے سنیے بھی اور سوچئے بھی اور دیکھیے بھی کہ پاکستان کی موجودہ حالت ہو بہو کہیں وہی تو نہیں وہ جب برسر اقتدار آیا، یعنی فرانس کا بادشاہ کنگ لوئس جو 16ویں پچ سے تھا اور لوئی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے دماغ میں بھی یہی رچا بسا ہوا تھا کہ وہ اپنے پیش روؤں کی طرح طاقت اور اختیارات کا سرچشمہ ہے، اس کا حکم حرف آخر ہے، اس کے سامنے کسی کو چو چرا کرنے کی اجازت نہیں، وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے چھین لے۔ اس کے حواری درباری وہ افراد رؤسا و امراء تھے جو اس سے پہلے والوں کے بھی ساتھی رہے۔ ان کے آباء و اجداد بھی صدیوں سے شاہی محل کے کاسہ لیس رہے۔ ان لوگوں کی جائیدادیں، دولت کے ڈھیر اور ایکڑوں پر پھیلی ذمہ داریاں سب کی سب اسی قانون سے تحفظ پاتی جو بادشاہ کے منہ سے نکلتا۔ دوسری طرف فرانس کے وہ مظلوم و مجبور کسان، مزدور اور محنت کش لوگ تھے جو اب غربت کی چکی میں پستے پستے تنگ آ چکے تھے اور ذہن بغاوت کے لاوے ابل رہے تھے۔ پورے ملک پر 40 ارب فرانک کا قرضہ چڑھ چکا تھا، لیکن حکمراں طبقے کی عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ صرف شاہی محل میں خادموں کی تعداد 1500 تھی۔ بادشاہ کے خصوصی مشیر کی عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ یہ شخص ڈیوک آف اورلینز ہر رات 150 عورتوں کی برہنگی سے لطف اندوز ہوتا اور ہر شب خواتین مختلف ہوتی۔ بادشاہ اور اس کے حواریوں میں مدتوں سے ایک عادت راسخ ہو چکی تھی کہ وہ سرکاری عہدے یا تو خاندانی طور پر تقسیم کر لیتے یا پھر روپے لے کر کسی کو اعلیٰ منصب پر سرفراز کر دیتے۔ اعلیٰ خاندانوں کو عہدوں سے نوازنے کے لیے 2 طبقے تھے: نوبل آف راب، یعنی وہ اشرافیہ جو سول نوعیت کی تھی، مثلاً بڑے جاگیردار، زمیندار، چرچ کے اعلیٰ عہدیدار، بڑے بزنس مین وغیرہ۔ نوبل آف سارڈ، یعنی وہ اشرافیہ جو فوج کی نوکری سے جنم لیتی تھی۔ یہ دونوں طبقے آپس میں شیر و شکر تھے۔ کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار ہو انہی میں سے لیا جاتا تھا، البتہ بادشاہ لمبی چوڑی رقم لے کر کسی کو اعلیٰ منصب عطا کر دیتا تھا، لیکن اس کے لیے رقم مہیا کرنے کے علاوہ وفاداری بھی شرط اول تھی۔ جج اس کی مرضی کے ہونے چاہیے، وہ ان کو مقرر کرنے کا پورا اختیار رکھتا تھا۔ عموماً جج بھی انہی طبقوں سے ڈھونڈے جاتے تھے جو فرانس کی لوٹ کھسوٹ میں برابر کے شریک تھے اور اس لوٹی ہوئی دولت کی وجہ سے ان کی زندگیاں عیش و عشرت کا مرکب بنی ہوئی تھیں۔ ان ججوں کی زندگیوں کو عیش و عشرت سے معمور کرنے کے لیے انہیں بڑی بڑی جائیدادیں عطا کی جاتی تھی تاکہ وہ ایسی زندگی گزار سکیں جیسی پرتعیش زندگی فرانس کے دیگر رؤسا اور امراء گزار رہے ہوتے تھے۔ دوسری جانب غربت و افلاس اور بے انصافی سے تنگ آئے ہوئے عوام کے درمیان نفرت اور غصہ ایک آتش فشاں کی طرح پک رہا تھا، لیکن اس عوام پر حکومت کرنے والے حکمراں طبقات کا اپنا ہی ایک جزیرہ تھا۔ اس طبقہ اعلیٰ کے افراد کی تعداد 40,000 تھی، لیکن دوسری جانب کروڑوں بھوکے ننگے عوام تھے۔ گدھا گری میں اس قدر اضافہ ہوا کہ 1767 میں فرانس سے 50,000 گدھا گروں کو گرفتار کیا گیا۔ لوگ خاموش رہے اس لیے کہ چنگاریاں ابھی سلگ رہی تھیں، لیکن لوئی کے برسر اقتدار آنے کے صرف 2 سال کے بعد ہی ان کی تعداد 10 لاکھ تک جا پہنچی۔ اب انہیں گرفتار کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔
ایسے میں عوام کو دلاسا دینے کے لیے اور عوام کو عوامی راج کا فریب دینے کے لیے ایک پارلیمنٹ بنائی گئی اور بادشاہ کو آئینی بادشاہ قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے ارکان جو اسی فرانس کے روسا و امرا کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے تقریریں کرتے کہ یہ بادشاہ آئینی ہے، اس کا پہلے والوں سے کیا موازنہ۔ لیکن لوگوں کو تو اپنی بھوک کی اذیت اور افلاس کی مصیبت نے بے چین اور مضطرب کر رکھا تھا۔ دوسری جانب وہ دیکھتے تھے کہ یہ بادشاہ بھی انہی مراد یافتہ طبقے کو نوازتا ہے جنہیں پہلے والے بھی نوازا کرتے تھے۔ یہ بھی انہی مراد یافتہ طبقے کے لوگوں میں سے افسر اور جج لگاتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ آئینی طور پر کر رہا ہوں۔ اس دوران پارلیمنٹ میں سے دو آوازیں بلند ہوئی، ایک تھا چیریٹن ٹرگو اور دوسرا تھا جیکوس۔ دونوں نے کہا غریبوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے روسا اور امرا و زمینداروں پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ سب کے سب روسا امرا اور زمیندار اپنا مقدمہ عدالتوں میں لے کر چلے گئے، چونکہ جج اسی طبقہ اور آئینی بادشاہ کے مقرر رکھے ہوئے تھے اور وہ خود بھی روسا اور امرا اور زمینداروں کے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور آئین کا حاصل مقصد بھی ان کا تحفظ تھا۔ انہوں نے فیصلہ بھی روسا اور امرا اور زمینداروں کے حق ہی میں دیا اور کہا کہ روسا امرا اور زمینداروں پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، ٹیکس صرف مزدور، کسان، تنخواہ دار اور چھوٹا کاروباری طبقہ ہی دے گا۔ دوستو، ان ججوں نے ایک اور قانون بھی پاس کیا کہ جو غریب ٹیکس نہیں دے سکتا اس سے زبردستی مزدوری کروا کر ٹیکس کی رقم وصول کی جائے۔ اب مزدوروں، کسانوں اور بے کسوں کو پل بنانے، سڑکیں بنانے اور عمارتوں کی تعمیر پر زبردستی لگا دیا گیا۔ جب حکمران یوں عوام کے دکھوں سے بہرہ مند ہو جائیں اور عدالتیں ان کی خواہش اور حکم پر چلنے لگیں تو پھر قدرت بھی اس معاشرے پر اپنا غیظ و غضب نازل کرتی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ 1786 میں اس قدر قحط پڑا کہ لوگ جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانے لگے، لیکن پھر بھی آئینی بادشاہت پر کوئی اثر نہ ہو سکا۔ ان کی طاقت کا نشہ ویسے ہی قائم رہا۔ اب اس خالق کائنات نے غرور اور نخوت میں اکڑے ہوئے سروں کی فصل کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ انقلاب سے پہلے ایسا شدید قحط آیا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ روٹی کی قیمت 88 گنا زیادہ ہو گئی۔ آتش فشاں کا لاوا ابلنے کے لیے تیار تھا۔ اس کا نشانہ ہر وہ شخص تھا جو ان کی تضحیک کا باعث بنا۔ جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے چھت میسر نہ ہو، داد و فریاد کے لیے عدالتیں انصاف نہ کریں، تو پھر لوگوں کو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ آئینی ہو، ڈکٹیٹر ہو یا پارلیمنٹ ہو اور نامزد وزارتیں ہوں، ان کے نزدیک سب برابر ہوتے ہیں۔ آتش فشاں پھٹا۔ لوگوں نے اس طبقہ اعلیٰ کی اشرافیہ کے افراد کو یوں چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا کہ کسی کا ہاتھ دیکھتے کہ وہ نرم ہے، کسی کا کالر دیکھتے کہ وہ میلا نہیں تو وہ مجرم ہے، کوئی روز شیپ بناتا ہے تو وہ مجرم ہے، کسی کے گھر میں روز بلب جلتے ہیں تو وہ مجرم ہے۔ چوکوں اور چوراہوں پر عدالتیں لگی۔ یہ عوام کی عدالت تھی۔ بادشاہ لوئی عوام کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس کے وکیل وینزی نے بڑے بڑے دلائل دیے، آئین کے حوالے پیش کیے۔ بادشاہ نے آخر میں ہیرو بننے اور امر ہونے کی کوشش میں کہا، میں نے فرانس کو آئین دیا ہے، قانون دیے، میں معصوم ہوں، بے گناہ ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ لیکن عوام کا غصہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ سزائے موت کا اعلان ہوا۔ بادشاہ لوئی کو سنگینوں کو چبوتے ہوئے بڑے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے کہا گیا۔ تیز لہراتا ہوا چھرا بلندی سے اس کی گردن پر گرا، خون کا پھوارا ابلا۔ ایک شخص نے خون میں انگلی ڈبو کر اسے چکھا اور زور سے کہا، دیکھو دیکھو، بادشاہ کا خون بھی ہماری طرح نمکین ہے۔ آج اس واقعے کو تقریباً 300 سال سے زائد ہونے کو ہے۔ نہ ہی فرانس میں اور نہ ہی دنیا کے کسی اور خطے میں
بادشاہ لوئی کو مظلوم اور بے گناہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس قتل و غارت گری کے بعد جب نیپولین آیا، اس نے عدالتوں کا نظام وضع کیا اور ایک یادگار فقرہ کہا کہ جب عدالتیں بادشاہ کی مرضی اور خواہشوں پر بنتی ہیں تو پھر لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں پر عدالتیں لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فقہ کے اسی پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔